ناظرین، مولانا فضل الرحمان اور میاں محمد نواز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا. اس رابطے میں کون سے اہم امور پر گفتگو کی گئی، مشاورت کیا ہوئی، مشاورت میں کس نے کیا دلائل دیے اور سفارش کیا پیش کی گئی ہے، آئندہ کی حکمت عملی کیا ترتیب دی گئی ہے، اور میاں محمد نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ کس حد تک ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے، اس سب پر روشنی ڈالیں گے. رانا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. رانا صاحب، نئے رابطے کے اندر کون سے اہم امور زیر بحث رہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی پریشانیاں یا پھر آئندہ کی حکمت عملی؟ یاسر، ایک تو پہلے میں آپ کو ایک خبر اور دیتا چلوں. اس میں پیچھے ہم جو ڈسکس ہم نے کیا، ایک تو 72 گھنٹوں کے اندر جہانگیر ترین کے جو لوگ ملنا چاہتے تھے عمران خان سے، ان کی ملاقات متوقع ہے. متوقع ہے. اچھا. لیکن یہ ملاقات میں رزلٹ کوئی ایسا نہیں نکلے گا. چلیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. اب آتے ہیں ذرا میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان. میری اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف میں 3 دفعہ رابطہ ہو چکا ہے، اور دونوں میں رابطوں کے بعد سب سے پہلے جو طے ہوا وہ یہ طے ہوا کہ فوری طور پر احتجاج کرنے والوں کی حمایت کا اعلان کیا جائے اور ان کی ہر طریقے سے سپورٹ کی جائے. یاسر صاحب، ان کی ہر طریقے سے سپورٹ کی جائے. جو آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے نا کہ اب مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے، مولانا صاحب بھی آگے میدان میں، تو یہ باقاعدہ ایک رپورٹ ہے. اس کے مطابق یہ پہلے طے ہوا کہ اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں بھرپور طریقے سے، جب میں بھرپور کا لفظ استعمال کرتا ہوں باقی معاملات آپ سمجھ لیتے ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے. اور یہ لفظ کہا گیا اس آگ کو بجھنے نہ دیا جائے، اس تحریک کو رکنے نہ. تحریک یہ نہیں ہے. تو مزہ تو یہ ہے کہ سارے مل کے اسمبلی میں آئیں اور ختم نبوت کے معاملے پر ایک ہو جائیں اور سب کہے کہ چلیں ہم نے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے بہتر تو یہی ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں نا. اس سے آگے جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، تو اس پہ ہو جائے. لیکن جب پہلے آپ کچھ کہتے ہیں لیکن پھر اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ کسی اور طرف لے کر جائیں اور اس کاز کو کسی اور طرف لے کر جانے کی کوشش کریں جس کے لیے سر مار مٹنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا. ایک ٹیلی فون ملاقات جو گفتگو ہوئی ہے اس میں تو یہ طے ہوا کہ اس کو رکنے نہیں دینا. اس لیے اچانک آپ دیکھیں کہ 7 دن سے یا 8 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن اچانک کچھ لوگ میدان میں آئے، انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے آنے والے دنوں میں ان کے وفود جو ہیں وہ جانا شروع ہو جائیں گے. کوشش کریں گے کہ اگر مذاکرات کامیابی ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی اس معاملے کو کسی اور طرف لے کر جائیں. ایک تو یہ ہو. دوسرا، مولانا صاحب اور ان میں یہ طے ہو گیا ہے کہ عید کے فوری بعد احتجاجی تحریک جو ہے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگی. یہ میں آپ کو عید کے فوری بعد احتجاج کا سلسلہ اور اسلام آباد، تو کیا اور پارلیمنٹ میں بھی یہ مل کر کریں گے احتجاج. یہ جو پارلیمنٹ سے غائب رہتے تھے نا، انہوں نے کہا وہ بھی کریں گے. پیپلز پارٹی کو کسی صورت میں بھی اکیلے اپوزیشن کرنے کا رول ادا کرنے کا نہیں کرنے دیں گے. ساتھ ملائیں گے پھر؟ نہیں، انہوں نے کہا ساتھ بھی نہیں ملائیں گے. ساتھ بھی ملائیں گے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے سب کچھ لے جائیں گے، وہ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کے اندر بھرپور کردار ادا کریں، پارلیمنٹ کے باہر بھرپور کردار ادا کریں، اور اس کے بعد ہر اس طبقے کو جو حکومت کے خلاف ہے اس سے رابطے کریں، رابطے کر کے اس کو ہر طریقے کی سپورٹ دیں. پھر مولانا صاحب کے ساتھ جو تیسری ٹیلی فونی گفتگو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ طے ہوا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ صوبوں کا دورہ شروع کریں، وزٹ شروع کریں، مختلف علماء کرام سے ملیں، مختلف وزٹ شروع کریں، حکومت کے خلاف تحریک کو متحرک کریں، اور اس کے بعد مریم اور مولانا صاحب اکٹھے جلسے کریں. مریم صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، پچھلے کچھ 4-5 دنوں سے خاموشی تو کافی دنوں سے ہے، لیکن وہ کوشش نہیں ڈسکا الیکشن پہ ٹوٹی تھی. وہ تو ایک بس ٹویٹ ٹوٹا نا، ایک چھوٹی سی چیز ٹوٹی. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں بات، ابھی تک وہ نا اس ایک طرف تو مولانا صاحب سے ان کے رابطے، گفتگو، معاملات، اور دوسری طرف بیک ڈور کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ہمیں مل جائے. میں یہ بالکل کہہ رہا ہوں، کسی طریقے سے کچھ مل جائے. اور بھائی بیماری خاموش رہنے کی تو نہیں ہے. بیماری یہ ہو سکتی ہے آپ نے چلنا نہیں زیادہ، بیماری یہ ہو سکتی ہے کہ جناب آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، بیماری یہ تو ہو سکتی ہے. یہ کون سی بیماری ہے کہ چپ کا روزہ رکھ لو؟ وہ اب تو 6واں روزہ ہو گیا یاسر صاحب، اب تو لوگوں نے کھول لیے روزے. یہ کون سا چپ کا روزہ ہے جو ان کا کھل نہیں رہا؟ یہ پیچھے بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں اور حکومت پر پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں کھیلی جا رہی ہیں، یعنی ایک وقت میں یہ دو طرف کھیل رہے ہیں کہ جہاں سے جو خیر ملے، جتنا پریشر ملے پرے اس میں ہو جائے. یہ مولانا سے ان کی 3 ہو گئی ہیں، اور مولانا نے
اگلے چند دنوں میں میں آپ کو ایک اور بتا دوں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ مولانا اب مذہب کا کارڈ تیز کھیلیں گے، سیاسی کارڈ میں وہ فیل ہو گئے ہیں، مذہب کا کارڈ تیز کیا جائے گا، اور اس مذہب کے کارڈ کو تیز کرنے کے لیے مولانا نے باقاعدہ مسلم لیگ نون سے ہر قسم کا تعاون مانگا ہے اور دیگر جماعتوں سے مانگا ہے، اور مولانا آپ کو چند دنوں میں یہ نظر آئے گا کہ کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، رابطے بھی ہو سکتے ہیں، ٹیلی فونک رابطے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے کوئی ایک بڑا جلسہ بھی ہو سکتا ہے جس میں یہ اپنی طاقت شو کریں گے اور کہیں گے ہم ہی سب سے بڑے اس کے حمایتی ہیں اور کوئی نہیں۔